سب سے پہلے تو میں جتنے مہمان آئے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر آج سنڈے ہے، اپنا وقت نکال کر آپ کو یہاں آئے ہیں۔ اس کے بعد اسکول انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھ سکوں۔ تو تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا ایشو بنتا ہے، میں یو ایس بی میں کچھ ڈیٹا لایا تھا، بہرحال وہ یہاں یو ایس بی چل نہیں رہی ان کے پاس۔ بہرحال جو گفتگو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اسکول کے حوالے سے بتاؤں۔ ظاہر ہے آپ اس اسکول کے پیرنٹس ہیں، بچے آپ کے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سر نعیم کی طرف سے اسکول کے بچوں کے لیے بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تربیت کا خیال بلکہ ان کی جسمانی صحت کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی اسکول کے اندر انتظام ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کی طرف سے فٹ بال ٹیم بن چکی ہے، فٹ بال کے جو بچے ہیں وہ ان کی ٹیم مختلف مقابلوں میں حصہ بھی لیتی رہتی ہے۔ ریسنٹلی بھی کچھ ٹورنامنٹ ہوئے، اس میں اسکول کی ٹیم گئی۔ اس کے علاوہ اسکول میں نے جب وزٹ کیا دیکھا تو ایک اچھی لائبریری بھی ہے جہاں بچوں کے پاس پڑھنے کے مواقع ہیں، جا کر وہاں بکس ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کے اندر جو ہے ملٹی میڈیا کا سسٹم ہے جو کہ اسکول کو آڈیو ویژول سپورٹ کے تھرو جو ہے وہ لرننگ کا میتھڈ امپروو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کے اندر بچوں کی جو ہے وہ کاؤنسلرز کی ٹیم بنی ہوئی ہے، کاؤنسلرز بنائے گئے ہیں جو کہ ہر ہفتے کو سیٹرڈے کے دن ان کو اسکول میں بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا ایک بہت ہی مختصر سا اسکول کا تعارف تھا میری طرف سے جو میں نے وہاں اسکول میں آبزرو کیا۔ جیسا کہ مس نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے اسکول کے اندر ایک پیرنٹس کا سیشن ہوا تھا جس میں مجھے آنے کا موقع ملا اور آپ سے گفتگو بھی کی۔ اچھا، آج بھی میرے سامنے طلبہ بھی بیٹھے ہیں اور ان کے والدین بھی بیٹھے ہیں، تو ایک موقع پھر ملا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ تو اس گفتگو کے اندر ظاہر ہے ایک زندگی کا حاصل مطالعہ ہوتا ہے انسان کا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ دیکھا اور سیکھا۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئے ایجوکیشن کے ادارے سے وابستہ ہوئے مجھے، اور اس کے اندر اسکولز کے اندر پڑھایا بھی، اسکولز کے اندر ایڈمنسٹریشن بھی کی، پرنسپل وائس پرنسپل کی جاب بھی کر چکا ہوں۔ تو بہت سارے تجربات زندگی کے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ تو آج جس طرح کے یہاں پہ پیرنٹس بیٹھے ہیں تو میں تھوڑی سی گفتگو اپنی کچھ اس انداز میں کروں گا کہ والدین اور بچے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ ایک اچھی تعلیم کے لیے صرف والدین کا بچوں پر پیسے خرچ کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ بچوں کا بھی احساس ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک اچھا جو ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ایجوکیشنل ایکسلنس کہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ 3 لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ یقیناً ایک بچے کے والدین ہیں، اور بچے خود ہیں، اور بچوں کے اساتذہ ہیں۔ تینوں کا اس پورے کام کے اندر، اس پورے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر اپنا اپنا مکمل جو ہے وہ حصہ ہے۔ لیکن سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بچے کی تربیت میں تقریباً 82% جو ہے وہ والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر 82% والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کا ہاتھ ہے ان کی تربیت کے اندر، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آج ہم وہ نوجوان پیدا نہیں کر پا رہے جو معاشرے کے اندر اس ملک کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنے۔ آپ اپنے چاروں طرف معاشرے میں نظر ڈالیں تو آپ کو ایک عجیب تماشا نظر آتا ہے۔ اب اصل میں بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جو کہ اسکولز کے اندر موجود ہوتی ہیں، جس کو اسکول سسٹم کے اندر، بلکہ میں نہیں کہوں گا بلکہ یوں کہیں کہ ایک معاشرے کے اندر ایسی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے ہمیں اس انداز میں نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں، یا ان کا وہ رنگ ڈھنگ میں نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو میں نے جو 3 پلرز آپ کو بتائے ہیں، ایک ہے ٹیچرز کا رول ہے، ایک والدین پیرنٹس کا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا رول۔ ٹیچرز کا سب سے پہلے اگر ہم رول کی بات کریں تو ٹیچرز کا کام ہے کہ بچوں کو اسکول کے اندر ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کریں، یعنی کہ ان کے دماغ کے اندر ایک ہائی ایم ہونا چاہیے، ایک زندگی کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کے اندر کام کرتے ہوئے کس سٹیج پہ جا کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔
کیونکہ جب آپ کسی کو ایک بڑا ایم دیتے ہیں تو ہی وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ if you don't have stars to reach then how can you reach the stars. اگر آپ کے دماغ میں کچھ وہ سٹارز ہی نہیں ہیں کہ جہاں تک آپ نے جانا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہنچنے کی آپ کوشش نہیں کریں گے. اسی طرح if you don't have the mountains in your mind you will not try to climb the mountains. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کوہ ہمالیہ اور کوئی کوہ کیٹو نہیں ہے تو آپ اس کیٹو تک پہنچنے کی کوشش کیسے کریں گے. یقینی بات ہے کہ آپ کو ایک بڑی منزل کا تعین کرنا ہوگا, ایک بڑے مقصد کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا, پھر اس فیصلے تک پہنچنے کی آپ کو کوشش کرنی ہوگی. تو ٹیچر جو ہے وہ اسکول کے اندر بچوں کے دماغ میں ایک بڑا ایم, ایک بڑا آبجیکٹیو بٹھاتے ہیں کہ آپ کس کے لیے کام کرنا ہے. اچھا, بڑا مقصد کیا ہے؟ اب اگر بالکل چھوٹے لیول میں بات کروں, کلاسز کے اندر جیسے اسکولس کے اندر کمپٹیشنز ہوتے ہیں بچوں کے, بچے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ زیادہ اچھے نمبر لینا, دیکھیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ یہ جو چائلڈ ٹریننگ ہے نا, بچے کی تربیت, یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. جو ہماری سنت ہمیں بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ ہے کہ بچوں کو کبھی ڈسگریس نہ کریں, بچوں کی بے عزتی نہ کریں, انہیں ذلیل نہ کریں, ان کے سامنے ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جس سے ان کی عزت نفس پر ہاتھ آتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ بچے کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیں گے, وقت اس کو جو ہے وہ بار بار آپ وہ جملے بولیں گے کہ تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو نکمے ہو, پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, ایسے جملے بولنا بچے کو ڈسکریج کرتا ہے. ہمیشہ بچے کو پازیٹیولی آگے لے کے چلیں, اسے بولیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی سی ناکامی ہوئی ہے نا, آپ اس ناکامی کو اوور کم کرو, اس کے اوپر غور کرو کہ آپ کے اندر کہاں کہاں کمزوریاں تھیں, اب ان کمزوریوں کو قابو پانے کی کوشش کرو. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو مکمل طور پر ڈسکریج کریں, اس کو ڈی مورلائز کریں, اس کا جو ہے وہ حوصلہ توڑیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے اخلاق سکھائیں. اس کے بعد ٹیچرز کلاس کے اندر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے ایجوکیشن کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کس طرح انکریج کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بات نہیں بیٹا, اس ایگزام میں آپ کی 68% ہے نا, مجھے امید ہے آپ کے اللہ نے آپ کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ اگلے ایگزام میں جو ہے وہ 80% تک جاؤ گے. تو اب اگر بچے کو یہ بول دیا جائے کہ یار یہ آپ کے 68% آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیسے آ گئے 68, آپ تو 68 کے قابل نہیں تھے, تو بچہ ڈیفینیٹلی ڈیمورلائز ہوتا ہے. تو اس لیے ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز کلاس کے اندر بچوں کو ایک ایسا حوصلہ, ایک ایسی موٹیویشن دیں, ایک ایسی انسپریشن دیں کہ جس کے اندر بچوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ نظر آئے. اس کے بعد آ جائیں والدین کا جو رول ہوتا ہے ایک ایجوکیشنل ادارے میں. تو والدین اپنا حصہ کس طرح ادا کرتے ہیں کہ والدین بچوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ ان کی جو اکیڈمکس ہے وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ جو پڑھنا ہے اس پڑھنے کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. والدین مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, لیکن ان کی نظر میں سب سے پہلی پرائرٹی اپنی اولاد ہوتی ہے, اور اپنی اولاد کو وہ اچھے سے اچھا اس کے اوپر سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بچے کے دماغ میں مسلسل یہ بات ڈالیں کہ بیٹا یہ جو محنت ہے, یہ محنت آپ کو عظیم بنائے گی. تو لہذا کسی بھی سٹیج میں زندگی کے اندر اگر ایک اچھا اور عظیم انسان بننا ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بغیر محنت کی دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. سکسیس کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے. آپ زندگی کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں, اگر آپ ان پہ نظر ماریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر شخص نے ایک زندگی کے اندر مقصد پانے کے لیے بہت محنت کی. آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے نام سنے ہوں گے اداروں کے, کبھی آپ نے KFC کا نام سنا ہوگا جس کے برگر بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 72 سال کی عمر میں ایٹ دا ایج آف 72 ایئرز اس نے اپنا کاروبار شروع کیا. اس نے بہت ایکسپیریمنٹس کیے لائف کے اندر کہ میں یہ کر لیتا ہوں, میں ایسے کر لیتا ہوں, لیکن وہ فیل ہوتا رہا بار بار, اور بالآخر اس کو سکسیس کب ملی ہے جب اس کی ایج تقریباً 72 ایئرس تھی. تو ہمارے یہاں دیکھیے آج کل 60 to 70 ایج جو ہے وہ تو میکسیمم ایج کی لمٹ جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو سکسیس ہے یہ بغیر ہارڈ ورک کے نہیں ملتی, یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اچھا, دوسری بات پھر یہ ہے کہ جہاں اسٹوڈنٹس کا رول آتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے رول کے اندر اس چیز کا احساس کرنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہماری اکیڈمکس ہے, اور اس احساس کو والدین نے اور ٹیچرز نے ریگولرلی بچوں کے دماغ میں بٹھانا ہے. اس کے بعد آ جائیے کہ جو والدین اور بچوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے
اگر آپ غور کریں تو اس جدید دور کے اندر یہ ریلیشن اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اسکول کے جو 4-5 گھنٹے ہیں نا، اس کے اندر پیرنٹس اپنی ساری ذمہ داری ٹیچرز کو دے دیتے ہیں. اچھا وہ بات کچھ بری بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ 5 گھنٹے اگر بچہ جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 82% جو ہے وہ ٹریننگ کا پارٹ والدین کے پاس ہے، تو 5 آورز جو بچے اسکول میں رہتے ہیں، تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو تقریباً 19 آورز وہ گھر میں ہوتے ہیں، یا چلیں 18 آورز گھر میں ہوتے ہیں، 6 آورز آپ لگا لیں کہ اسکول میں ہوتے ہیں بچے. لیکن بات یہ ہے کہ ان 6 آورز میں انہوں نے کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. اس کی مثال آپ یہ لیجیے کہ بچے جب اسکول کے اندر ہوتے ہیں تو ہر ٹیچر کا ایک 45 منٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، بچہ بڑے غور سے سنتا ہے اس کو. اور گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے والدین میں آج کل کے دور، اگر آپ دیکھیں کہ فادر کا اگر بیٹے کے ساتھ جو آج کل کا تعلق ہے وہ کیا ہے، فادر کا تعلق بیٹے کے ساتھ ایک ATM مشین کی طرح ہے. ATM مشین سمجھتے نا کیا ہوتی ہے؟ کارڈ ڈالتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو بچہ بالکل اسی طرح اپنی خواہشات لے کر اپنے والد کے پاس آتا ہے. والد اس کو پیسے دیتا ہے، وہ جا کے چیز لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو کمیونیکیشن ہے، بیٹھ کے کچھ ڈسکشن کرنا، آپس میں کوئی بات کرنا، وہ بات کا موقع ہی نہیں ملتا. تو لہٰذا یہ جو ایجوکیشنل ایک ٹرائنگل ہے، اس کے اندر پیرنٹس کا اور اسٹوڈنٹس کا اور اس کے علاوہ ٹیچرس کا، سب کا ایک ایکول پارٹ موجود ہے. لیکن بہرحال پھر بھی سب سے زیادہ جو ہائی رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس کی ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ایک جو ہمارے یہاں نارم سوسائٹی کے ہیں، بچہ 3.5 یا 4 سال کا ہوتا ہے تو اسکول چلا جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایک جہاں سے وہ صحیح معنوں میں بولنا شروع کرتا ہے یا چلنا اور دوڑنا شروع کرتا ہے، اس کو فوراً اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا میں اس کو خیر اتنا ڈسکریج نہیں کرتا کہ چلے مونٹیسری سسٹم ہے اس کے اندر بچے کو ڈال دیا، لیکن سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے، جنہوں نے یہ مونٹیسری سسٹم اور یہ سارا کچھ ایوالو کیا ہے، کبھی آپ ان کے بارے میں اسٹڈی کریں تو وہ 5 سے 6 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں نہیں ڈالتے. اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو 5 سے 6 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں بچے کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جہاں بچہ پیرنٹس کے ایکشن سے سیکھتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ امیٹیٹ کرتا ہے، چیزوں کو کاپی کرتا ہے. وہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہو تو چھوٹا بچہ جب بالکل چلنا شروع کرتا ہے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ ایکشنز کو فالو کرتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ یور ایکشنز آر مور امپورٹنٹ دین یور ورڈس، کہ آپ کے جو ایکشن ہے آپ کے الفاظ سے زیادہ قیمتی ہے. تو لہٰذا یاد رکھیں یہ جو تربیت ہوتی ہے نا اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے، یہ کبھی الفاظ سے نہیں ہوتی. تربیت اور نصیحت ہمیشہ عمل سے ہوتی ہے. جو پریکٹیکلی آپ اپنے بچوں کے سامنے کر کے دکھائیں گے، ویسا ہی ایٹیچیوڈ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے، اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایجوکیشنل ایکسلنس کے اندر اپنے آپ کو ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنانے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسکول کے اندر یا کسی بھی آپ کے گھر کے اندر وہ بچوں کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. کینیڈا کے اندر ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک ٹاور ہے، اس کا نام ہے کلگری ٹاور. کلگری ٹاور جو ہے اس کا تقریباً یہ سمجھیں کہ 7000 ٹن اس کا ویٹ ہے پورے ٹاور کا. ٹھیک ہے، 92 میٹر اس کی ہائٹ ہے تقریباً، اور تقریباً 7000 ٹن اس کا وزن ہے. اور جس ویٹ کے اوپر وہ ٹاور کھڑا ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً 4000 ٹن ہے. تو کیا سمجھ آئی بات؟ ایک اچھی عمارت بنانے کے لیے، ایک اچھی بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی زندگی کے اندر ہے وہ فاؤنڈیشن ہے. اگر فاؤنڈیشن خراب ہوگی تو یاد رکھیں کبھی بھی ایک اچھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ جو بچے کی ایج کا پیریڈ ہوتا ہے کلاس 1 سے لے کے 5 تک، یہ دراصل بچے کی فاؤنڈیشن بنانے کا وقت ہے. اگر آپ نے اس فاؤنڈیشن کے اندر سستی کی اور اس میں آپ نے بھرپور توجہ نہ دلائی، اپنے بچوں کو نہ دی، تو پھر آپ کے لیے آگے چل کر اس کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنانا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا 1 سے 5 وہ رسپیکٹیبل اور وہ ایک پریشیس ایج پیریڈ ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے. اب زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ انڈین رائٹر ہے، اس کا نام ہے شیو کھیرا. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کا ایٹیچیوڈ ہے.
یہ ایٹیچیوڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں یہ ہاتھ اٹھا کے کمپنی کے کچھ امپلائیز کے ساتھ وہ ایڈریس کر رہا تھا، تو اس نے کہا اگر میں سب سے ہاتھ اٹھاؤں، بتائیں کہ کمپنی کے جو ہے وہ آپ لوگ کیا کمپنی کے لیے سرمایہ ہیں، ایسٹس ہیں کمپنی کے لیے؟ تو سارے امپلائیز نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں جی ہم تو کمپنی کا ایسٹ ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ لوگ کمپنی کا ایسٹ نہیں ہیں، کمپنی آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اس نے کہا کہ کمپنی کے ایسٹ جو ہے وہ گڈ امپلائیز ہیں، صرف امپلائیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایٹیچیوڈ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ایٹیچیوڈ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ نارملی دو بڑے اہم ایٹیچیوڈ پائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس میں بھی اور ایک عام انسان کے اندر بھی۔ وہ دو ایٹیچیوڈس کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں ایک کام کرنا نہیں چاہتا، اور ایک یہ ہے کہ مجھے یہ کام آتا نہیں ہے۔ کرنا نہیں چاہتا کا جواب میرا خیال ہے شاید کسی کے پاس میں نہیں ہوتا، کہ اگر ایک شخص اپنے اسٹربن ایٹیچیوڈ پر آ جائے، ضد پہ آ جائے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کروا سکتا اس سے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا، تو نہیں آتا کا علاج سب کے پاس ہوتا ہے۔ آپ اسے سکھائیں گے، آپ اسے ایک دفعہ سکھائیں گے، دو دفعہ سکھائیں گے، آپ اس کی پریکٹس کروائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم سمجھیں گے کہ شاید وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ کمپنی کے اندر جو لوگ سرمایہ ہیں وہ گڈ امپلائیز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچرز کا دیکھیں معاملہ، جیسے آپ نے کہا کہ تین اہم اس ٹرائنگل کا حصہ ہیں، تو ٹیچرز کے اندر بھی یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ ٹیچرز بھی اپنے بچوں کے ساتھ، کچھ بچے ایسے کیونکہ ڈفرینٹ ایٹیچیوڈس کے بچے کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، سب کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے ہم دیکھیں گے بہت سارے ایسے نیگیٹو اور پازیٹیو ریمارکس ہیں جو کلاس میں دیے جاتے ہیں بچوں کو۔ ہم کبھی کلاس میں یہ نہ کہیں کہ تم ڈل ہو، تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تم تو نکمے ہو، دیکھو تمہارے پچھلے ایگزام میں بھی ایسے نمبر آئے تھے، نہیں، ہمیشہ بچے کو انکریج کریں، اوکے بیٹا کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے 40% آئے نا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 50% آئیں گے۔ تو یہ ایٹیچیوڈس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں زندگی کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گڈ تھنکنگ۔ بچوں میں گڈ تھنکنگ کو جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اچھا، گڈ تھنکنگ کیا ہے؟ کہ جو شخص دنیا کے اندر فیلور ہوتا ہے نا، فیلور ہمیشہ اپنا بلیم دوسرے پہ ڈالتا ہے۔ کس طرح؟ کہ جناب میں کلاس میں پڑھتا تو ہوں، مس اچھا نہیں پڑھاتی ہیں، مجھے نوٹس اچھے نہیں ملتے، جب مجھے نوٹس اچھے نہیں ملیں گے اور مس نہیں پڑھا پائیں گی تو ظاہر ہے کہ میرے نمبر بھی اچھے نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک وہ اپروچ ہے اسی کلاس کے اندر کہ کوئی بات نہیں، مس جیسا بھی پڑھا رہی ہے وہ میری ٹیچر ہے، مجھے ان سے پڑھنا ہے اور میں اپنے نوٹس خود بناؤں گا، میں اپنے ایگزامس کے لیے اپنے آپ کو خود پریپیئر کروں گا۔ تو دونوں تھنکنگز کے اندر فرق ہے، ایک گڈ تھنکنگ ہے اور ایک بیڈ تھنکنگ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بچوں کو انکلکیٹ کرنا چاہیے ان کے مائنڈس کے اندر کہ آپ کو گڈ تھنکنگ جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ اب میں اس کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے ایروپلین تو دیکھا ہے نا سب نے، جہاز ہے جو دنیا کے اندر اڑتا پھرتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل طے کرتا ہے۔ اس کے بنانے والوں کا نام تھا رائٹ بردرز۔ تو آپ کے لیے سن کر حیرت ہوگی کہ رائٹ بردرز جو تھے بیسیکلی ایروپلین کی ریسرچ انہوں نے نہیں کی تھی۔ وہ دونوں بھائی سائیکل مکینکس تھے، سائیکل سیکھنے اور چلانے کے بڑے شوقین تھے۔ تو ایک دفعہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بھائی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو سوچتا ہے یار ہمارے گھر کے جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تہ خانہ ہے، وہاں پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے اور اس لائبریری کے اندر بہت پرانی بکس موجود ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لائبریری میں چلا جاتا ہے، تو اس کو ایک جرمنی کی کتاب ملتی ہے کسی رائٹر کی لکھی ہوئی، جو کہ اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا کے اندر اڑتے پھریں گے، کوئی جہاز بنانے کا آئیڈیا اس کے دماغ میں تھا۔ تو اس بچے نے وہاں سے وہ آئیڈیا پک کیا، پہلے سے اس کا اپنا آئیڈیا نہیں تھا، اس نے وہاں سے وہ آئیڈیا پک کیا۔ پک کرنے کے بعد اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اپنے بھائی کو ساتھ ملایا، تو پہلا ایروپلین جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کی ریسرچ کے ساتھ بنا۔ اب آپ دیکھیے کہ مطلب گڈ تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس نے اپنی ایک کمزوری کو اپنی دوسری اچھائی کے ساتھ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل نہیں رہا، تو میں کم از کم پڑھ تو سکتا ہوں نا۔ تو جب تک اس کی ٹانگ صحیح ہوتی تو اس وقت تک وہ کتابوں کے اوپر ریسرچ کرتا رہا اور بالآخر وہ رائٹ بردرز بنے اور انہوں نے ایروپلین جو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسی طرح میرا وزٹ ہوا ایک پرنسپل کے روم میں۔ اب یہ بات بڑے غور سے سنیے گا ذرا کہ بچوں کے اندر جو ایبلٹی ہے وہ کیسے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پرنسپل کے باہر کمرے میں اوپر اس کے سر کے ایک بہت پیاری سی پینٹنگ لگی ہوئی ہے۔
تو میں نے اسے بڑی تعریف کی اس پینٹنگ کی. میں نے پوچھا یہ کس نے بنائی ہے پینٹنگ؟ تو انہوں نے کہا میرے اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ذرا اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جب بلایا تو وہ اسٹوڈنٹ جو تھی وہ آرم لیس تھی, اس کے بازو نہیں تھے. تو اس نے وہ قلم دونوں بازوں کو جوڑ کے جو ہے وہ پینٹنگ کی تھی. تو بعض دفعہ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں کہ ہم زندگی میں کچھ معذوریاں ڈھونڈتے ہیں نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسی ایگزامپل موجود ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. اب میں جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مولوی میر حسن کے نام سے واقف ہیں؟ تو مجھے امید ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو مولوی میر حسن سے واقف ہیں. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو علامہ اقبال سے واقف ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. علامہ اقبال کو کون کون جانتا ہے؟ اچھا, اور مولوی میر حسن کو کون کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. تو کیا مطلب ہے کہنے کا کہ استاد جو تھا اس کو تو ہم بھول گئے, لیکن اس کے شاگرد نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو متعارف کروا دیے. لیکن پھر وہ وہی شاگرد تھا جب وہ اپنے استاد کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو چپل اتار لیتا تھا کہ کہیں استاد کا یہ تعظیم کے اندر کمی نہ آئے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں معاشرے کے اندر کہ جو ہمیں سکھانی پڑتی ہیں. وہ اساتذہ کو بھی سکھانی پڑتی ہیں, وہ والدین کو بھی سکھانی پڑتی ہیں. اشفاق احمد بڑوے رائٹر ہیں, زاویہ کے نام سے وہ لکھتے بھی ہیں اور ڈرامہ بھی تھا ان کا, وہ گفتگو آتی تھی ان کی. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرا جاپان کا وزٹ ہوا تو میں ان کے پرنسپل کے ساتھ ٹاؤن کے اندر ٹہل رہا تھا. تو ٹہلتے میں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے کچھ بچے نا جمپ لے کے گزر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جمپنگ کیسی ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سائے کے اوپر ان کا پاؤں نہ آئے. یہ وہ ایکسٹریم لیول کی ٹریننگ ہے جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہماری رسپیکٹ کے اندر یہ چیز آئے گی کہ اپنے والدین کو سمجھیں گے, اپنے اساتذہ کو سمجھیں گے, تو معاشرے کے اندر ہمیں ایک اچھا مقام ملے گا. اس لیے کہ سکھانے والوں کو اگر ہم بھول گئے تو کبھی زندگی میں سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سکندر اعظم کہتا ہے کہ یہ جو استاد ہوتے ہیں نا یہ کنگ نہیں ہوتے لیکن یہ کنگ میکرز ہوتے ہیں. بادشاہ نہیں ہوتے لیکن بادشاہ بناتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں سکندر اعظم کا نام تو شاید آپ میں سے ایک بڑی تعداد نے سنا ہو, لیکن اس کے استاد ارسطو کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. تو ارسطو اس کا استاد تھا جس کو ہم انگلش کے اندر ایرسٹوٹل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ زندگی کے اندر یہ ایجوکیشن ایکسلنس ایسے نہیں مل جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک ہارڈ ورک ہوتی ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز زندگی کے اندر ہے, اور اس کا ایک اور بات انشاءاللہ کر کے پھر میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں کو کبھی بھی زندگی کے اندر اپنا خواب نہ دکھائیں. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں دکھایا کہ ایک بچہ جو تھا وہ کسی جھولے کے اندر لیٹا ہوا ہے, تو جھولے میں لیٹے لیٹے اس کے 3 جو ہے وہ پروفیشن ہم نے ڈکلیئر کر دیے. پہلے اس کا دادا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ او مائی سن ول بی اے پائلٹ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی دادی آتی ہے, او مائی سن ول بی اے ڈاکٹر. پھر تھوڑی دیر بعد اچھا وہ ابھی جھولے میں ہے نا, جس کو ڈاکٹر کا پتہ ہے نہ انجینئر کا پتہ ہے نہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. تھوڑی دیر بعد اس کے فادر آتا ہے, کہتا ہے او مائی سن ول بی این انجینئر. تو وہ بچہ جس کو نہ پائلٹ کا پتہ ہے, جس کو نہ ڈاکٹر کا پتہ ہے, ہم نے جھولے کے اندر لیٹے لیٹے اس کے 3 پروفیشن ڈکلیئر کر دیے. تو زندگی میں بچوں کے ساتھ یاد رکھیں کاؤنسلنگ کریں, ان کو توجہ دیں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں جس میں کچھ تھوڑا سا ان کے انٹرسٹ پتہ چل سکے. پھر اس انٹرسٹ کے ٹوائز یا کوئی کھلونے, کوئی ایسی چیز لا کے گھر میں رکھیں تاکہ وہ جو اسکل ان کے دماغ کے اندر ہے وہ امپروو ہو. زبردستی ان کو اپنا کوئی بھی پروفیشن آپ اپنی طرف سے دینے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, اس زبردستی کے اندر بچے اکثر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ ان کے اگر کوئی بچہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, تو اسپورٹس مین بننے دیں اس کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا اسپورٹس مین دنیا کے اندر کمائی نہیں کر رہے ہیں؟ وہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر کسی بچے کے اندر جذبہ ہے کہ اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے ٹیچر بننے دیں اس کو. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں ہمیشہ کہ یہ انجینئر ہی بنے گا, یہ ڈاکٹر ہی بنے گا؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا, ایسا کیوں نہیں سوچنا چاہیے کہ جب آپ لمیٹڈ پروفیشنز بچوں کو بتا دیتے ہیں تو اس کے اندر زندگی کے سوچنے کے موقع کم ہو جاتے ہیں. ایک پروفیسر تھا, ذرا غور سے سنیے گا اس مثال کو. وہ کلاس کے اندر آیا اور اس نے کچھ بچوں کو کھڑا کیا باری باری. بچوں سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ, وہ جو کھڑکی کے اندر جالی لگی ہے اس جالی میں نیچے کوئی مکھیاں مری پڑی ہیں. تو 2 اسٹوڈنٹس گئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی سر کچھ مکھیاں وہاں مری پڑی ہیں.
تو استاد نے پتہ کیا کہا؟ استاد نے کہا کہ ان مکھیوں کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ کیوں مر جانا چاہیے تھا؟ اب ذرا غور سے بات سنیے گا۔ اس نے کہا کہ کھڑکیاں تو بند تھی، لیکن جو اتنا بڑا دروازہ کھلا تھا یہ وہاں سے کیوں نہیں گئی؟ یہ اس کھڑکیوں کو جالی میں سے اپنا سر مار مار کے گزرنے کی کوشش کرتی رہی، وہی مر گئی وہ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ زندگی کے اندر اپرچونٹیز بہت ساری ہیں، ایک دروازہ کھلتا ہے تو دوسرا بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ تو لہذا جب آپ بچوں کو لمٹائز کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہی پروفیشن اختیار کرنا ہے، تو بچے کے اوپر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ بچوں کو ان کا انٹرسٹ جاننے دیں اور انہیں سکھائیں زندگی میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے گھر کی، میری 2 بیٹیاں ہیں جو اس کا بی فارم کر رہی ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی۔ جب ان کا ایڈمیشن ہونا تھا تو ان کا میڈیکل کا میرٹ نہیں بن سکا، ایس ایم سی یا ڈی ایم سی وغیرہ کا، پرسنٹیج بہت اچھی تھی لیکن میرٹ نہیں بن سکا۔ تو اب ہم دونوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ کون سی یونیورسٹی کے اندر کون کون سے سبجیکٹس ہیں کہ جس کے اندر ایڈمیشن پاسبل ہے۔ تو میں نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی ایک لسٹ بنوائی کہ بیٹا جو آپ کے انٹرسٹ ہیں آپ اس کی لسٹ بنائیے۔ پھر اس انٹرسٹ کو ہم نے پرائرٹی کے ساتھ 3-4 یونیورسٹیز کے اندر اپلائی کیا، تو جہاں پہ ان کا ایڈمیشن آ گیا وہاں پہ ہم نے اوکے کر دیا۔ اچھا، اس ڈیسیجن کے اندر بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ بچے کا انٹرسٹ بھی شامل ہے، پھر اویلیبلٹی آف سیٹس بھی شامل ہے، اس کے بعد پھر اویلیبلٹی آف فائنانسز بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ فار ایگزامپل آپ کا بچہ خواہش کرتا ہے جی فلاں کا بچہ تو پرائیویٹ میڈیکل کر رہا ہے، اور وہ اب پرائیویٹ میڈیکل تقریباً 20 to 22 لاکھ روپیز پر اینم فیس ہے اس کی۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ 22 لاکھ پر اینم فیس دیں گے؟ تو لہٰذا کوئی بھی زندگی کا ڈیسیجن لیتے ہوئے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس ڈیسیجن کے اندر بڑی کنفیوژنز ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی خواہش اس میں شامل ہوتی ہے، ایک وہ ٹیچرز کی باتیں سنتا ہے، ایک وہ دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ان کی باتیں سنتا ہے، تو فیصلہ نہیں کر پاتا کہ فیصلہ کرنا کیا ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کو اوور ایگزیجریٹ نہ کریں، بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کریں اور اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہ کے ان کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر شروع سے بچوں کو رسپانسیبل بنائیں۔ رسپانسیبل کس طرح؟ کہ بجائے اس کے کہ بچہ گھر آئے اور آتے ہی آپ سے موبائل لے اور اس کے بعد ویڈیوز اور وہ سارا کچھ دیکھنا شروع کر دیں، جیسے جیسے بچہ آپ کا گرو کرے نا اس کو رسپانسبلٹی ڈالیں۔ میٹرک میں اگر بچہ آ گیا ہے تو اسے بولے بیٹا تم 7 اور 8 کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ۔ انٹر میں آ گیا تو بولے بیٹا میٹرک کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ ان کو۔ اچھا، اس لیے نہیں کہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو رسپانسبل بننا سکھائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حیرت کی بات کہ جاپان کے اندر جو پہلے 3 سال ایجوکیشن کے ہوتے ہیں اس میں کوئی بک نہیں ہوتی اور کوئی فیل پاس کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سال بچوں کو تو یہ ایک تحفہ ہے پاکستان کے اندر بہرحال یہ کہ لوڈ شیڈنگ ایک تحفہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ہمیں لگتا ہی نہیں کہ زندگی جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے ہماری۔ میں کچھ عرصہ کے لیے ابراڈ گیا ایز اے ٹیچر جو ہے، تو وہاں پر میں نے کہا یار یہاں تو کہ ہارن کی آواز ہی نہیں آتی، عجیب سا ملک لگ رہا ہے مجھے، سناٹا سناٹا سا لگ رہا ہے کہ ہارن ہی نہیں بجاتا۔ پھر میں نے کہا یار سڑکوں پہ کچرا کی نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اچھا اصل میں قانون کی جو بالادستی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بھارت۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشنل ایکسلنس کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنا رول پلے کرے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا، یہ وہی آئنسٹائن ہے جس نے E=mc² کا فارمولہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر انسان روشنی کی سپیڈ سے زیادہ تیز چلنا شروع ہو جائے تو تھیوری اور ریلیٹیوٹی کے تحت وہ اپنے پاس میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس نے ایک لائبریری بنائی، اپنی لیبارٹری بنائی، اور اس لیبارٹری کے اندر تقریباً 400 انوینشنز تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس کی ایج تقریباً 78 ایئرز ہو گئی تھی، تو اچانک سے اس کی لیبارٹری کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی ساری انوینشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بہت بڑا نقصان ہو گیا سر، آپ کی لیبارٹری جل گئی، آپ کی ساری انوینشنز خراب ہو گئی۔ تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ سر نہیں پکڑتا اپنا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، وہ ہاتھ پہ یوں کر کے ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے اب مزہ آئے گا زندگی میں کام کرنے کا، کہ نئے سرے سے میں اٹھوں گا اور نئے سرے سے کام کروں گا۔ تو زندگی کے اندر یاد رکھیں کہ اپنے ایمز کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اور ایمز کے مطابق زندگی میں کام کیا جاتا ہے،
کیونکہ جب تک آپ نے ٹارگٹ نہیں سیٹ کریں گے اس وقت تک آپ کے اندر زندگی کے اندر ہنر نہیں آئے گا۔ اچھا، بچوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے اپنے بچے کو نا کریٹیوٹی سکھائیں۔ اب کریٹیوٹی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جاپان کے اندر پہلے 3 سال جو بچوں کو صرف ٹریکٹر ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ جاپان کے اندر جب بچے صبح اسکول آتے ہیں تو 15 منٹ بچے اور اساتذہ سب مل کے اسکول کی صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنا یونیفارم پہنتے پھر کلاسز دیتے ہیں۔ ایک بھی پورے اسکول میں ماسی نظر نہیں آئے گی آپ کو، ایک بھی کام کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ پھر ان کو انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ساتھ لے کر آتے ہیں، وہیں ان کو کبرز دی ہوتی ہے، اس میں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے کہ بچہ اپنا جب لنچ کر لے گا تو لنچ میں برش کرے گا۔ تو وہ 3 سال پہلے بچوں کو کریکٹر اور مورل ویلیوز سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو پڑھانے کے لیے نہیں بنا ہے، وہ سیکھنے کے لیے بنا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے کو بچپن میں انگلی پکڑ کے فٹ پاتھ پہ چلنا نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھیں بڑا ہو کے وہ فٹ پاتھ پہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ سیکھنے کی ایک ایج ہے۔ جب میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ کلاس 1 سے 5 تک بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے بچے کی تربیت کا، تو 1 سے 5 اگر ہم نے مس کر دیا تو پھر آگے چل کے بچے کو سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے دماغ میں وہ چیزیں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ چیزیں بالکل ریجڈ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے آپ سکھا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ جناب وہ اچھا، پھر ایک چیز اور معاشرے میں ہمارے ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو اکثر قرض کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں لیاری کی، کہ لیاری کے اندر ایک بندہ تھا جو کہ تندور لگاتا تھا، روٹیاں لگتی ہیں جہاں پر۔ تو اس کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹے اسکول سے آ کے اس کے ساتھ تندور پہ بیٹھتے تھے۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ بچوں کو رسپانسبلٹی سکھائیں، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں آ کے تندور پہ باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایجوکیشن ان کی جاری تھی۔ کرتے کرتے ان کا دونوں کا انجینئرنگ کے اندر داخلہ ہو گیا۔ اچھا، دونوں انجینئرنگ کر رہے تھے، لیکن فادر نے کہا کہ آپ انجینئر بن جائیں تب تک بھی آپ نے روزانہ تندور پہ آ کے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، مجھے آپ نے ایک اپنا فکس ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انجینئرز بن گئے اور بہت کلاس کے انجینئر بنے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے، وہاں سے MS کر کے آئے، لیکن تھے کون؟ وہ ایک تندور والے کے بیٹے تھے۔ تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اگر آپ غریب مر رہے تو یہ آپ کے اختیار میں تھا۔ کیا آپ زندگی میں محنت کر سکتے تھے، اپرچونیٹیز کو دیکھ سکتے تھے، آپ زندگی کے اندر کوئی فائدے اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی اپنی کمزوری کو قرض نہ کریں، برا نہ کہیں کہ میرے اندر میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسی بے مثال مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ فیصل آباد کی ایک مثال ٹی وی پہ شیئر ہوئی کچھ عرصہ پہلے کہ بچی نے آرٹس کے اندر جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ کو ٹاپ کیا، اور وہ کرتی کیا تھی؟ اس کا والد جو ہے وہ چھولے کی وہ جو چاٹ ہوتی ہے چنے کی، اس کی ریڑھی لگاتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو وہ باپ کی جگہ ریڑھی لگا دی تھی وہاں، اور اس کے باوجود اس نے فیصل آباد بورڈ جو ہے وہ ٹاپ کیا اس میں۔ تو لہٰذا بعض دفعہ ہم یہ قرض کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ریسورسز نہیں بھی ہیں تو آپ کوئی ریسورسز پیدا کریں اپنے لیے، تاکہ آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ اس لیے وہ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو جاگتے میں دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، اور خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اچھا، اس کو ایک تو یوں سمجھ لیں آپ کہ رات کو سوتے سوتے آپ کی آنکھ کھل گئی تھی، میں نے خواب میں جن دیکھ لیا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز میں نے دیکھ لی اور اٹھ کے بیٹھ گیا، نہیں۔ یہ وہ مقصد کا خواب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنا ایک خواب تھا کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں، اور ویسا بننے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ویسا ڈیولپ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا کہ اس خواب نے آپ کو پھر سونے نہیں دیا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ تو لہٰذا محترم والدین جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ میں نے جو گفتگو کے اندر بہت ساری مثالیں بھی دینے کی کوشش کی ہے آپ کو، کہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بنائیں، اپنی بانڈنگ سٹرونگ کریں، اور انہیں یہ عادت ڈالیں کہ اپنی زندگی کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔
کیونکہ جب بچے آپ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری باتیں آپ سے چھپانے لگتے ہیں، اور چھپاتے چھپاتے وہ بہت ساری باتیں پھر ایک دن خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کو ساتھ شیئرنگ کریں۔ موبائل اگر آپ دیتے ہیں ان کو، آج کل کے دور میں بڑا آپ لوگ سمجھتے ہیں ہماری مجبوری بن جاتا ہے، تو اس کی لمیٹیشنز رکھیں۔ لمیٹیشن رکھنے کے بعد پھر آپ اچھا ٹیچر سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کلاس کے اندر جب آپ لوگ پڑھاتے ہیں تو کہ ایسا اسائنمنٹ دیا کریں کہ اگر انہیں موبائل ہی یوز کرنا ہے تو اس موبائل کے تھرو وہ اس اسائنمنٹ پہ کام کریں، بجائے اس کے کہ گھر جا کے وہ فضول قسم کی چیزیں دیکھیں موبائل کے اوپر یا کسی اور چیز پر۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھائیں، ان سے روز کی چیزیں شیئر کریں، کلاسز کا پوچھیں کیسی ہوئی، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کہاں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اس سبجیکٹ ٹیچر سے جا کے ملیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا گیپ ہے کہ ہمارے پاس یہ پیرنٹس اور اسکول کی کمیونیکیشن بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اکثر اسکولوں میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھاتا تھا، وہاں پر ایک بچے کی شکایتیں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ شکایتیں حد سے آگے نکل گئیں، تو مجبوراً اس کے فادر کو آنا پڑا، یعنی مجبوراً فادر کو آنا پڑا۔ پہلے ہر میٹنگ میں مدر آتی تھی، تو مدر سے جو باتیں بھی میٹنگ میں ڈسکس ہوتی تھی پی ٹی ایم کے اندر، انہوں نے کبھی فادر سے شیئر ہی نہیں کی۔ اس کا پتہ کیسے چلا کہ جس دن فادر آئے اپنی وائف کے ساتھ، جب وہ آمنے سامنے ہم بیٹھے ان کے، جب ان کو چیزیں بتائیں تو سر پکڑ لیا انہوں نے، کہتے ہیں ان میں سے ایک بات کا میرے علم نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال میں ایک اور آپ کو دے کے پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، بہت بڑا ڈاکو تھا وہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اپنی آخری خواہش بتا دو، وہ کیا ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا، جب ماں کو بلایا تو اس نے کہا کہ ماں ذرا اپنا کان قریب لاؤ، ایک راز کی بات بتانی ہے تمہیں۔ جب کان قریب لایا تو اس نے زور سے ماں کے کان پہ کاٹ لیا، اس نے زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا ماں کے کان میں۔ تو فوراً پولیس نے ہٹایا اور پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ کلاس میں کسی بچے کی پینسل چرائی تھی تو میری ماں نے بجائے اس کے کہ مجھے روکتی، الٹا جا کے میرے لیے لڑی کہ میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو کہتا وہ کرتے 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 میرے اندر جب چوری کی عادتیں ڈیولپ ہوتی گئی تو میں چور سے بھی ڈاکو بن گیا ہوں۔ تو اگر میری ماں نے مجھے اس وقت دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے اور یہاں اور بھی ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہر عظیم بچے کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی چوکیدار ہوتی ہے۔ وہ جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، کبھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں مائیں تربیت کے اندر سخت تھیں، ان کے اندر ہارڈنیس تھی، وہاں پر ہمیشہ بچے اچھے نکلے اس گھر کے اندر۔ جہاں ماؤں نے اپنی توجہ ہٹائی وہیں بچے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ آبزرو بھی کر لیجئے گا، دیکھ بھی لیجئے گا، اور دنیا میں بے شک ریسرچ کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ آپ کوئی بھی نام لے کے سوچنا شروع کر دیں ذرا۔ آپ کو پتہ نا علامہ اقبال کے فادر کیا کرتے تھے؟ وہ لائر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ماں جو ہے وہ ان کی لا کی کمائی میں سے کبھی بھی علامہ اقبال کو دودھ نہیں پینے دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ دودھ میری اپنی بکریوں کا، یہ پیو گے۔ کہتی مجھے شک ہوتا ہے کہ تمہارے باپ غلط تو نہیں کمائی کر کے لا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو احتیاط ہے نا کہ ماں باپ کی تربیت کے اندر، بے شک دونوں کا برابر کا حصہ ہے، لیکن باپ صبح سے گھر سے نکلتا ہے، شام کو تھکا ماندہ گھر آتا ہے جاب کر کے، اپنی نوکری کر کے، اپنی محنت کر کے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اتنا اسٹیمنا رہتا نہیں کہ بہت زیادہ چیزیں بچوں سے شیئر کر سکے، کیونکہ اسے ٹائم نکالنا چاہیے۔ لیکن گھر کے پیچھے ماں ہے، وہ جہاں گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، روٹی ہانڈی سارے انتظامات کرتی ہے، وہاں ہر وقت بچوں پہ بھی اس کی نظر رہنی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم بچوں کو لالچ دے کے کام کرواتے ہیں نا، اچھا تم یہ کام کر دو میں یہ کروں گی، تو ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اس وقت۔ بچوں کی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب انہیں اس کام کی اہمیت کو بتا کر ان سے وہ کام کروایا جائے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسکول انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک موقع ملا کہ آپ کے سامنے میں نے گفتگو رکھی۔ کچھ چیزیں یہاں پہ میڈیا کی وجہ سے نہیں آ سکی سامنے، وہ آ جاتی تو اور اچھی میں انشاءاللہ گفتگو کر پاتا آپ سے۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، سر آپ کا بہت شکریہ، اور یہ سر کی بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جس کے اندر بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، والدین سے بھی کچھ اچھی چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ مل کر ایک اچھا ادارہ بناتے ہیں۔ تو سر اپنی ایفرٹس میں کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے اندر کہ اسکول کے اندر بچوں کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز دی جائیں، ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز دی جائیں، بچوں کو اکیڈمک ایکٹیویٹیز دی جائیں۔ تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ جس کے اندر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک اچھا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔